اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ سمجھیں اس کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید، اور آپ سے بات کرتے کرتے I have just realized کہ this is the part B۔ آپ سب کو خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم نے قرآن سمجھنے کا یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کو ہم بڑی تیزی سے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم نے نماز کی تسبیحات شروع کی ہوئی ہیں، اس سلسلے میں ہم تشہد کریں گے۔ گرامر میں آج مزے کے اشارے ہیں، ھذا ھذا ہؤلاء ذالک اولئک۔ حروف جر کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی کہ یہ جو حروف جر ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھے ہیں ان کے حوالے سے آج کا نقطہ تعلیم، اور یوں 13 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 1500 بار آئے ہیں وہ آج ہم پڑھنے کے انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے۔ تو آپ سب سے درخواست وہی ہے کہ پورے شوق سے، فوکس سے 1 گھنٹے کے لیے ہر چیز چھوڑ دیا کریں، اور پوری توجہ جو ہے کلاس کے اندر کہ آپ اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں جس کی خاطر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو سب سے پہلے ہم جب بھی سبق شروع کرتے ہیں تو اس کو سنتے ہیں، تو آئیے آج بھی ہم اپنے پہلے سبق کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان تسبیحات کو ذرا سنیے۔ اچھا، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو آتی ہیں، کوئی اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو کچھ علامت سے دیکھیے کہ الف لام لگا ہے، یہ پلورل کون سا بن رہا ہے، یہ ٹکڑے کون سے ہیں، اس میں سے کیا ہے، جن کے معنی آتے ہیں۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس کے معنی اب آپ کو آتے ہیں، تو اس پر توجہ کیجیے۔ اب آپ پورے فوکس سے توجہ سے اس کو سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہم اس میں سے بہت ساری چیزوں کو چونکہ جانتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اگر میں آپ سب سے پوچھوں اس سے پہلے کہ میں کچھ آپ کو بتاؤں، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو پہلا ہی لفظ ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ پہلی بات اسم۔ چیٹ باکس میں چیٹ اس وقت چیٹ باکس میں لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ماشاءاللہ دیکھیں نا ہماری بہن سسٹر قاریہ، سسٹر رابعہ، سسٹر عذرا، سسٹر لشبہ، سسٹر فائزہ، مسز شہزاد، ویری گڈ۔ اگلا سوال، اب یہ بتائیں اس تو ہے یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ کوئی ایسی وجہ ہے جہاں سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سنگولر پلورل میں سے کچھ ہے؟ اگر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے کوئی بات نہیں ہے۔ سسٹر فوزیہ ماشاءاللہ سب سے پہلے بتایا ہے پلورل ہے، ایکسلنٹ ماشاءاللہ۔ محمد عمیر بھی کہہ رہے ہیں، ویری گڈ۔ محمد احمد کہہ رہے ہیں، سسٹر جویریہ، سسٹر ماجبین، ایکسلنٹ، ٹھیک ہو گیا، پلورل بھی ہے۔ اچھا، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ آپ کو مؤنث یا مؤنث سے کیا لگ رہا ہے؟ یہ ذرا ہائی لیول چیلنج کوشچن ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ لگتا ہے یہ مؤنث میں کوئی ایسی نشانی اس میں ہے جس کی وجہ سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے جو ہم نے پڑھی بھی ہے؟ ماشاءاللہ سسٹر بالکل ٹھیک ہے۔ سسٹر قرۃ العین، ایکسلنٹ، مؤنث، ویری گڈ۔ سو دیکھیں ناؤ even if you don't know the meanings of the first letter، آپ کو معنی بھی نہیں آتے پہلے والے لفظ کے، تو آپ نے کتنی چیزیں اس کے بارے میں بتا دی۔ تو الحمدللہ یہی ہمیں فائدہ ہے کہ اس کورس میں ہم بہت سی چیزیں اللہ کے فضل سے سیکھ رہے ہیں۔ تو پہلا لفظ اس میں جو آیا ہے وہ ہے التحیات۔ التحیات آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ اس پراپر ناؤن الف لام کی وجہ سے، آپ سب نے کہا یہ پلورل، آپ سب نے کہا یہ مؤنث، یہ چیزیں ہمیں پہلے یاد ہیں۔ تو یہ تحیہ، تحیہ گولتا والا لفظ تھا، تحیہ، اس سے بنا التحیات۔ تو التحیات سب کی سب قولی عبادتیں جو منہ سے کہی جائیں، ٹھیک ہے جی؟
منہ سے کہی جائیں قولی عبادتیں، تو سب ہی قولی عبادتیں، تحیات جمع ہو گئی، الف لام بھی لگ گیا، تو سبھی قولی عبادتیں، یعنی وہ عبادات جو ہم منہ سے کہہ کر کرتے ہیں، جس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ نماز میں منہ سے ادائیگی کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر کرنا اللہ کا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ بھی قولی عبادت ہے، دعوت دینا کسی کو، کیا یہ ہم قرآن مل کر سیکھتے ہیں، تبلیغ کرنا، نیک اور اچھی بات کرنا، یہ بھی عبادت ہے، صحیح راستہ بتا دینا کسی کو، مشورہ دینا اچھا، اور یہ سب کام کرتے ہوئے اپنی غرض کی بجائے اللہ رب العزت کی خاطر یہ کام کرنا، تو یہ عبادت بن جائے گی۔ تو سب قولی عبادتیں، التحیات، سبھی قولی عبادتیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، للہ، اگلا لفظ آپ سب کو آتا ہے، کتنے ٹکڑے ہوں گے للہ کے؟ بتائیں۔ دو، ماشاءاللہ، محمد حسام سب سے پہلے، طاہر سسٹر، ویری گڈ۔ تو یہ تو ہمارا پکا ہے نا، ہمیں سب کو آتا ہے، للہ، الحمدللہ میں ہم نے پڑھا تھا، تو التحیات للہ، اللہ کے لیے۔ اگلا لفظ ہے صلوات۔ صلوات کا ایک معنی صلات کا آپ سب کو پتہ ہے، نماز، اس کی جمع صلوات۔ تو نماز چونکہ ایسی عبادت ہے جس میں ہمارا پورا بدن استعمال ہوتا ہے، ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ میں جاتے ہیں، قیام میں ہوتے ہیں، تو اس کو ہم اس معنی میں استعمال کریں کہ سبھی بدنی عبادتیں، سبھی بدنی عبادتیں، پہلے کیا تھا؟ قولی عبادتیں، سبھی بدنی عبادتیں، پہلا تھا التحیہ، وہ بھی اسی طرح جمع تھی، مؤنث تھی، الف لام بھی لگا ہوا تھا، تو یہاں والصلوات میں بھی اور کا لفظ ہٹا دیں تو الصلوات، وہی ساری باتیں ہیں، لیکن معنی کیا ہے؟ سبھی بدنی عبادتیں، سبھی بدنی عبادتیں، وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ وہ پچھلے والا جو للہ ہے وہ التحیات للہ والصلوات، یعنی اللہ کے لیے سبھی قولی عبادتیں اور سبھی بدنی عبادتیں، تو یہ بھی اللہ کے لیے۔ تو بدنی عبادتوں میں نماز، روزہ آپ رکھتے ہیں، آپ کا بدن انوالو ہوتا ہے، حج کے لیے چل کر جاتے ہیں، تربیت کرنا، مدد کرنا کسی کی آگے بڑھ کر، تعلیم دینا، دعوت کے لیے چل کر جانا، تبلیغ کے لیے چل کر جانا، تو یہ سب کون سی ہیں؟ بدنی عبادتیں، یہ بھی اللہ کے لیے۔ تو ان میں بھی نیت خالص اور اللہ کے لیے، تو بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، التحیات، سبھی قولی عبادتیں، للہ، اللہ کے لیے، والصلوات، سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات، تو طیبات بھی وہی سٹرکچر ہے، وہی تین چیزیں آپ سب کو اس کے بارے میں فوری پتہ چل گئی۔ تو یہ ہے طیبہ، طیبہ ہے سنگولر، گول تا کی وجہ سے آپ کو پتہ چل رہا مؤنث، الف تا لگا کر اس کی جمع بنی طیبات۔ تو طیبہ عام طور پہ طیب کا معنی پاک، صاف ستھرا، ہم کہتے ہیں نا طیب و طاہر، تو طیبہ اس کی مؤنث ہے اور اس سے طیبات۔ تو چونکہ مال جو ہے جب اللہ کی راہ میں دیا جائے تو یہ چیزوں کو پاکیزہ کرتا ہے، تو اس معنی میں سبھی مالی عبادتیں، سبھی مالی عبادتیں، مال یوں گنتے ہیں نا مال، تو سبھی قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ تین الفاظ جو ہیں کتنے ہولسم ہے، ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے، التحیات قولی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے، والصلوات اور بدنی عبادتیں، والطیبات اور مال کی عبادتیں اللہ کے لیے۔ تو مالی عبادتوں میں ہم کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینا جو لازم ہے صاحب نصاب کے اوپر، صدقات آپ الگ سے نکالتے ہیں، خیرات دینا، تو یہ سب بھی جب دیں تو صرف اور صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت اور اس سے اللہ کو خوش کرنا مد نظر رکھ کر دیں، تاکہ وہ عبادت میں شمار ہو جائے اور ہمیں اس کا فائدہ پہنچے۔ تو اچھا، اب چونکہ یہ جو الفاظ یہاں پر آئے ہیں اس کے دوسرے معنی بھی ہیں، جیسے تحیہ کہتے ہیں تعظیم کرنے، تو تحیات سارے تعظیمی کلمے، یہ اس کا لفظی معنی جو بنے گا۔ صلوات چونکہ نماز ہے، عبادت کا وہ ایک طریقہ ہے، تو والصلوات سبھی عبادتیں، اور طیبہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا پاکیزہ کو کہتے ہیں، تو ساری پاکیزگیاں، جو بھی ترجمہ آپ اس میں سے لیں گے دونوں ہی بڑے خوبصورت ہیں۔ اور پہلے والا جو ہے خاص طور پہ سبھی قولی عبادتیں، قولی بول کر کرنے والی، سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مال کی عبادتیں،
اللہ کے لیے. تو کتنی خوبصورت بات ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے، تو آپ کو پہلے بتایا قولی عبادتیں کون سی ہیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں. تو یہ سب اللہ کے لیے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے فوری؟ دیکھیں یہاں پر ایک سبق ہمیشہ کے لیے آپ نے ذہن میں رکھنا، صرف اس سبق کے حوالے سے نہیں. بخاری و مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. اب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تو فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، نہ کسی سے کراتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جیسے یہ حدیث آپ نے سنائی تو صحابہ کا طریقہ دیکھیں ان کا کیا تھا. وہاں پہ ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے. یعنی آپ نے فرمایا نا کہ 70,000 صحابی بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. تو وہ صحابی کے شوق کا اندازہ لگایا اور محبت کا اور آگے بڑھنے کا. انہوں نے فوری کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. اب یہ دیکھ کر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاشا اس میں تم پر سبقت لے گئے. اب دیکھیں ہوا کیا، انہوں نے پہلے صحابی نے انیشیٹو لیا، فوری نیکی کا کام دیکھا، عبادت کا، فوری کہا کہ اے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے اللہ کے نبی سے. تو اللہ نے انہی میں سے اس کو انہیں بھی کر دیا بغیر حساب کتاب کی دونوں. تو یہاں اس حدیث کو لانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ کے سامنے آیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب قولی عبادتیں، بدنی مالی عبادتیں اللہ کے لیے. ہمیں فوری کہنا چاہیے جو بھی آپ سنیں ایسی بات، اے اللہ میری ساری عبادتیں تیرے لیے ہوں، تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسا ہی ہو جاؤں. تو آپ کی دعا سب سے پہلے سنی جائے. اور یہیں سے ایک فارمولہ ہمیشہ کے لیے سیکھ لیں، کوئی نیکی کے کام کی بات ہو فوراً نیت کر لیں. اگر استطاعت ہے منہ سے بھی کہہ دیں، اگر ہمت ہے، اگر استطاعت ہے تو اس میں حصہ بھی ڈال دیں، کم زیادہ جتنا بھی. تو یعنی نیکی کی بات ہو، بھلائی کی بات ہو، ثواب کی بات ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو، عبادات کی بات ہو، فوری حامی بن لیں، اس کا حصہ بن جائیں. تو یہ آپ چیزیں سمیٹ سکتے ہیں. دیکھیں نا عجیب وقت ہے کہ آپ کوئی آپ سے کہتے ہیں نا آئے جی فلان جگہ کوئی کسی اور کام چل رہا ہے تو ہم فوری چل پڑتے ہیں. تو جب دین کا کام ہو، کوئی نماز کا کہہ دے آپ کہیں الحمدللہ آئیے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اس تشہد کی تسبیح کے پہلے حصے کے حوالے سے کہ اللہ ہماری ساری قولی عبادتیں، ہماری ساری بدنی عبادتیں، ہمارا مال کا خرچ کرنا صرف تیرے لیے ہو. اور اپنا احتساب کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اور اپنا مال جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا کر کے میں بڑا مالدار ہوں اس کو خرچ کرنے کے لیے. تو اپنا احتساب کیجیے کہ نہیں، یہ سب کام کس کے لیے؟ اللہ کے. اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی تھوڑی گڑبڑ ہے، تو پلان بنا لیجیے کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی کا ہر کام خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو 3 عبادات کا ذکر ہوا ہے. دیکھیں تینوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق بھی دے دے، ہمت بھی دے دے، استطاعت بھی دے دے کہ تینوں میں حصہ ڈالیں. اے اللہ تو ہمیں مال عطا کر کے تیرے راہ میں خرچ کریں. اے اللہ اچھی زبان عطا کر، بولنے کا سلیقہ دے کہ تیرے دین کی اور تیری اچھی عبادت کریں. اور بدن میں ہمت دے اور صحت دے کہ اچھی عبادات خشوع و خضوع سے کریں. اس زبان کا حال کیا ہے، اس کا احتساب کیجیے. کیا یہ اللہ کے لیے بھی بولتی ہے یا دنیاوی باتیں کرتی رہتی ہے سارا دن، ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کی. تو کبھی خود کو یاد دہانی کروائیں کہ نہیں یار یہ مناسب نہیں ہے، میں کوئی اللہ کا ذکر بھی کر لوں، لوگوں سے بھلائی کی بات بھی کر لوں. اور میں آپ کو بتاؤں آپ اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ، ایک دم سے نہیں کیجیے، لوگوں کو بھی اچھا لگے گا. آپ باقی دنیا کی باتیں کرتے ہوئے
मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश करता हूँ फिर दरमियान में आप दीन की एक बात बताते हैं, बच्चों की महफिल है, बड़ों की है, अल्लाह के जिक्र का कोई बहाना, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपकी आदत भी बन जाएगी और आप अपनी अपनी कुव्वतें, अपना जहन, अपना पैसा, अब एक तरीका ये है कि आप पैसे डलवा के और इंटरनेट का एक पैकेज ले लें और खूब उस पर फजूलियात देखें, और दूसरा ये है कि आप उसी पैसों से ये कुरान की क्लासेस अटेंड करें, वो सच वीडियोस देखें जिससे आपका दीन के बारे में इल्म बढ़े। आप ऐसी चीजें, अब तो कितना कुछ अच्छा अच्छा किया जा सकता है, तो आपका पैसा, आपका वक्त, आपकी हर चीज अल्लाह की लिए खर्च हो गई। ठीक हो गया नाउ? तो इतनी खूबसूरत, उसके बाद एक दफा जरा इसको आपस में एक दूसरे को पढ़ाइए। अल्लम पढ़ाओ, उक्तुब लिखो, तो दोनों काम करने की कोशिश करें मुमकिन हो तो। अगला हिस्सा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अस्सलामु अलैका, ये तो आपको पता है, अस्सलाम का मतलब सलामती, और अलैका आप पर, ये बात आपने टेबल से किया है ना, अलैका आप पर, तो अस्सलाम के आगे भी अलिफ लाम, हर किस्म की सलामती, तमाम सलामती किस पर हो? अलैका, आप पर। आप कौन? अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर। सलामती का क्या मतलब होता है? सलामत रहना यही होता है ना कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, तकलीफ ना हो, कोई आपको जरर ना पहुंचाए, नापसंदीदा चीज ना हो। तो ए नबी अल्लाह, आपको अल्लाह हर तरह से महफूज रखे। हम कह रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अलैका, ये देखें इस्तेमाल, कल ही आपने पीछे आपने पढ़ा है अलैहि अलैहिम अलैका अलैहि अलैया अलैकुम, अलैकुम ज्यादा के लिए, अलैका यहाँ चूंकि एक नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खसूसी तौर पे हम कह रहे हैं अस्सलामु अलैका। ठीक है जी। और आगे इसके आपको ये जो नजर आ रहा है ना, अय्युहन नबी, तो या अय्युहा और या अय्युहा ये हरफ निदा है, ए के लिए, या तीनों के एक ही माना है, या अय्युहा या अय्युहा, ए। तो ए नबी, आगे लिखा हुआ है नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो। और ये सैकड़ों बार कुरान में ये भी आते हैं, इसलिए इनका माना ज़हन में रख लीजिए। तो नबी की जमा आपको पता है नबीयून, अंबिया। अब देखें यहाँ पर जहन को और खुला करें, वसत लाएं जहन में। हमने कहा था बाद लफ्जों की जमा बनेगी वाव नून से, अब नबी से नबीयून भी बनता है और इसकी एक जमा अंबिया भी है, और दोनों कुरान में इस्तेमाल हुई हैं, तो हमें दोनों पता चल गई। नबी की जमा नबीयून, अंबिया। तो हमने कहा सलामती हो पहला, फिर कहा वरहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, और अल्लाह की रहमत। तो ये अस्सलाम वालेका, पहले नबी पर सलाम फिर रहमत। जो अगला लफ्ज है उसके कितने टुकड़े बनेंगे आप लोग बताएं, ये आप लोगों का सही टेस्ट है। जो अगला लफ्ज लिखा हुआ है वबरकातुहू, कितने टुकड़े और क्या टुकड़े बनेंगे? जिसने सही बना लिए आज के 5 स्टार उसको मिलेंगे। ठीक है, ये तो आप सबने सही कह दिया कि 3, लेकिन अब मुझे लिख कर भी बताएं कि कौन से 3 बनेंगे। हाँ, अच्छा, अब जितने लोग तो लिख रहे हैं ना बरक़ात, वो ठीक लिख रहे हैं, क्योंकि ये है व बरकातुहू, तो ये जमा है बरक़ात, बरका सिंगुलर से ये जमा बनी बरक़ात, तो ये लफ्ज असल में व बरकातुहू, और बरकतें हो उसकी, हु उसकी यानी अल्लाह की। ठीक है, तो सही हो गया माशाल्लाह। तो हमने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो। ये देखें इस तरह, वह बरकातु हु, और बरकतें हो उसकी। हु आपको पता है ना, ये हु के टुकड़े को आप समझते हैं बड़ी अच्छी तरह से। तो जब हमने ये बात कही कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी,
تو خاص طور پر دیکھیں پہلے آیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو اچھی اچھی عبادتیں قولی بدنی مال کی کس نے سکھائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم فوری طور پر اگلی بات جو کر رہے ہیں شکرانے کے طور پر، ان کی تعریف کے طور پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس ہستی پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تین ہی چیزوں کی دعا، پہلی سلام، دوسری رحمت، تیسری برکتیں۔ تو انہوں نے ہمیں یہ اچھی چیزیں سکھائی ہیں، ان پر بھی تین چیزوں کی دعا، سلامتی ہو، برکت، اللہ کا احسان اور فضل ہو، رحمت اور برکت۔ ہر احسان فضل خیر میں بلائی میں زیادتی ہوتی رہے، برکت ہوتا ہے اس کو بڑھتے جانا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں چیزیں، اور آپس میں بھی السلام علیکم کہا کریں، بہت زیادہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجا کریں، یعنی ہمارے دین، ایمان، صحت، مال ہر چیز میں محفوظ رہیں ایک دوسرے سے، کوئی عیب، کمی اور غلط بات نہ ہو۔ تو آج کل رواج چل کے لوگ کہتے ہیں ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، تو اب بہتر یہ ہے کہ ہم جو سلامتی کا طریقہ ہمارے دین نے دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں کبھی یہ کہہ دیتا ہوں السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، پر سلام پہلی پریفرنس ہوتی ہے تاکہ اجر و ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے۔ تو اس پورے حصے کو پڑھیے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے پیچھے بھی تین چیزیں آئیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں بھی تین، السلام علیکہ سلامتی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور برکتیں۔ اچھا جی، اگلا حصہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ انتہائی خوبصورت دعا ہے، اس کا معنی جاننے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی عنایات اور مہربانیوں پر ایک تو اللہ کو اور شکر گزار ہوں گے آپ، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ کتنا کریم ہے، اس نے نماز کے اندر ہمیں یاد رکھا، پھر ہمارے اوپر سلامتی، اور پھر ہمیں کتنی زبردست جگہ پہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، پھر ہمارا ذکر، اور پھر صالحین کا ذکر۔ تو یہ جو ہے نا السلام علینا، علینا کا اشارہ آپ سارے کریں، کس طرف کریں گے؟ اور مجھے چیٹ باکس میں بتائیں کہ یہ سلامتی کس پر بھیجی جا رہی ہے؟ السلام علینا، آپ نماز میں بیٹھے ہوئے تشہد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں السلام علینا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ کلمات ہمیں اللہ کے نبی نے سکھائے۔ تو دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے اس میں، ہم پر سلامتی ہو، السلام علینا، ہر قسم کی سلامتی ہم پر بھی ہو۔ تو ہے نا یہ اللہ کا انعام کہ اللہ نے ہمیں نماز کے اندر حصہ ہے، یاد رکھا گیا ہے، ہمارا ذکر ہو رہا ہے السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلا، اور اوپر، علا آپ کو پتہ ہے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، اور پر یا علا، ٹھیک ہو گیا۔ تو علینا کو اب یہ دیکھیں کتنا مزے کا اس ٹیبل سے ہم نے یہ لفظ علا اور نا، علینا پورا ٹیبل یہ ہم نے الحمدللہ کیا ہوا۔ تو اور اوپر اور پر کس کے؟ عباد اللہ۔ عباد اللہ جو ہے، عباد کا لفظ جو ہے اس کا سنگولر کسی کو یاد ہے یا بھول گیا؟ ہم نے پیچھے کہیں پڑھا ہے عباد کا لفظ؟ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ہاں ماشاءاللہ، برادر محمد اسام اور سسٹر عبد ہم نے پڑھا تھا، عبد ایک بندہ، عبداللہ جیسے ہوتا ہے، تو یہ ہے عباد اللہ، اللہ کے بندے، جمع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی جمع کا ایک طریقہ ہے، عبد سے عباد اللہ الصالحین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور رحمت اور برکتیں، اور ہمارے اوپر سلام، اور پھر اللہ کے صالحین بندوں پر بھی سلامتی، ہمارے ساتھ ساتھ عباد اللہ الصالحین، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بندہ غلام، عباد اللہ، یہ آپ کو یاد ہے ہم نے جب پڑھا تھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس وقت پڑھا تھا عبد اور عباد۔ اور صالحین نیک لوگوں کے لیے آپ نے پڑھا ہوا ہے، صالح اسم پڑھا تھا، اس سے صالحون صالحین دونوں بنتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ جو حصہ ہے، ٹکڑا ہے اس کا تشہد کا، اللہ نے کہا کہ انعام ہوگا 4 لوگوں پر۔ آپ کو یاد ہے ہم نے کہا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء، صالحین پر۔
اب اس دعا میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان پر تو انعام ہونا ہی ہے، آخر میں صالحین کا ذکر، درمیان میں ہمارا ذکر ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، صالحین، اور درمیان میں ہم علینا. تو انشاءاللہ یہاں سے ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق میں دعا قبول ہوگی، صالحین کے حق میں قبول ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے ہم بھی انشاءاللہ بخشے جائیں گے اور مقبول ہوں گے. درمیان میں رکھا نا اللہ نے ہمیں، تو اللہ کی اس رحمت کو اگر حاصل کرنا ہے، ملے گی کسے؟ ایسے ہی نہیں مل جائے گی. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے نبی نے ساری محنت کی ہے زندگی میں، جن پر اتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں، جو چنے ہوئے تھے، گھر نہیں بیٹھے رہے، وہ انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے عبادت کی، ان کے پاؤں سوج گئے، وہ باہر نکلے، انہوں نے تبلیغ کی، اللہ کی خاطر سفر کیا، تکلیفیں اٹھائیں، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں جی بس ہم تو ایسے بچے جائیں گے، تو یہ ذرا تھوڑا سا مناسب رویہ نہیں ہے. نیک اور صالح بننے کی کوشش کریں ہم سب، انہی لوگوں کی طرح، یہ انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، ان کی طرح بنیں، ان کے بارے میں جانیں، پھر یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ان کا حصہ بن جائیں گے. البتہ ایسا بننے کے لیے اپنی زندگی میں پلان رکھیے. میں نے قرآن سیکھنا ہے، میں نے دین کو وقت دینا ہے، میں نے بات آگے پہنچانی ہے اور یہ لوگوں کو سکھانا ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ. کسی کا مائک آن کر لیجیے، مائکس میوٹ کیجیے. اچھا جی، تو اس کا آخری حصہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم پہلے کر چکے ہیں، صرف یہاں پہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہم 2 دفعہ پہلے اس کو بڑی اچھی طرح کر چکے ہیں. پلیز مائک کا بند کر جی. تو ہم بات کر رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ گواہی خالی زبانی نہیں، ہماری باتیں، ہمارا عمل، دونوں سے یہ گواہی. ٹھیک ہے، ان کا مطلب کہ آپ نے پڑھا تھا، انا کا مطلب بھی آپ نے پڑھا تھا کہ یہ پورا آپ کو یاد ہے، لا، ما، لم، لن، چاروں کا مطلب نہیں. لا کا نہیں، ما کا بھی نہیں، ما کے 3 معنی ان میں سے ایک نہیں، لم نہیں، ڈڈ ناٹ، لن نہیں، ول ناٹ. تو یہ بھی انشاءاللہ ہم ذہن میں رکھیں گے. 4000 سے زائد بار یہ قرآن میں آیا ہے یہ ٹیبل. تو اگر آپ اس کی اسکرین شاٹ لے کے موبائل پہ لگا لیں، پکا یاد رکھیں. الہ کی جمع آپ سب کو یاد ہے، الہۃن یا الہہ. ٹھیک ہے، یہ زیادہ خدا ہوتی ہے. تو اللہ سوائے اللہ کے. اور یہ بات ہم بہت اچھی طرح تفصیل سے پڑھ چکے کہ ہم انشاءاللہ اپنے عمل سے بھی یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. اگلا حصہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. عبدہ ورسولہ، تو پھر گواہی دیتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں، انا آپ کو یاد ہے. تو یہاں سے انشاءاللہ یہ پکا کریں، اب اس کو ریویژن کے طور پہ دیا کریں. انا دونوں کا مطلب کہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے اننا بھی پڑھا ہوا ہے. یہ چاروں آپ کو یاد ہے نا ہم نے. تو یہ بھی دیکھیں سینکڑوں بار، ہزاروں بار قرآن میں انا اننا. تو یہ مطلب اب پکے ہونے چاہیے، یہ ہم میں سے کسی کو بھولنے نہیں چاہیے. اور طریقہ یہ قرآن اٹھائیں اور اس میں اس کو ڈھونڈیں اور قرآن سے انٹریکٹ کریں نا، تعامل کریں. یہ اس کورس کا ایک بنیادی طریقہ ہے. قرآن کے ساتھ یوں کریں تعامل جیسے آپ اس سے بات کر رہے ہیں، جب آپ اس سے چیزیں سیکھ رہے ہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ڈائریکٹ آپ سے بات ہو رہی ہے، آگے ہمیں پتہ ہی نہیں کس سے بات ہو رہی ہے. تو اس لیے الحمدللہ اب تو آپ سب کو پتہ ہے. سو عبدہ اس کا بندہ، اور رسولہ اور اس کے رسول.
تو یہ چیزیں الحمدللہ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں، رسول کی جمع رسول ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو پکا کر لیجئے. تو رائے بھی ہوگی ہماری آج اس حوالے سے. تو ایک بات جو خاص طور پہ ذہن میں رکھیں، بار بار کہا جا رہا ہے اشہد اشہد. کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ جو امت ہے، ہمیں تم کو ایک امت وسط، درمیان کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم دوسروں پر، باقیوں پر گواہ بن جاؤ. شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. تو یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس پوری امت پر ڈالی ہے. اس لیے بار بار اذان میں، اقامت میں اور تشہد میں ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ گواہی دی ہے، اس گواہی کو دوسروں کے اوپر بھی یہ شہادت دینی ہے کہ یہ دین کیا ہے، اور یہ کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور بار بار جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اذانوں میں، اقامتوں میں، تشہد میں اسی پیغام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ پکا کر لیں. ٹھیک ہے جی، آپ پڑھ لیجیے ایک نظر. اس کے ساتھ ہی ہم ایک ٹائم ایک آدھ سوال ہم لے سکتے ہیں. جی بردر عمیر فرمائیے. جی سر، السلام علیکم. سر آپ نے بتایا کہ نبی کی دو الگ جمع ہے، ایک انبیاء اور ایک نبیون. تو یہ کسی اسپیسیفک جگہ پہ یوز ہوتی ہیں؟ اچھا، یہ ابھی تو آپ جمع ہی ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ جو آپ آگے بڑھیں گے، دیکھیں زبان کا حسن ہوتا ہے کہ اس میں آنے والے الفاظ کو مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. تو آپ جو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے جی. آئی ایم ہیپی کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اس پر سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر سوال بھی پوچھتے ہیں. جی بردر احمد پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بردر کاشف، یہ جو لاسٹ ہوم ورک تھا اس کے اندر جو لاسٹ میں سوالات تھے، 5-6 سوالات تھے، جس میں ایکچولی وہ ایک ٹیبل تھا جس میں ڈیفائن کرنا تھا اسم کیا ہے، ورب کیا ہے، اور مطلب فعل کیا ہے، حرکات کیا ہے، اور پروپوزیشنز. تو اس کا ایک مطلب یہ کہ اس کا کوئی آسان طریقہ، مطلب یہ کہ میں وہ ویسے ہی ہے، کیونکہ آدمی بعض دفعہ کیونکہ یہ جو سبق تو چل رہا ہے، ہم ایک پرٹیکولر سبق کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے موو کرتے ہیں تو کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں، کیونکہ گرامر ایسی چیز ہے جس کو آپ رٹ نہیں سکتے. اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ کو مطلب سمجھنا ہوتا ہے. جسٹ لائک انگلش، جیسے کہ ایکشن ہے، ورب ہے، پروناؤن ہے، ہم سمجھتے ہیں ہی شی بھی. تو اس طریقے سے کوئی میں سوچا تھا کہ کوئی ایسا کمپوزٹ یا کوئی ایسا وہ ہو، چارٹ ہو یا وہ ہو، جس میں یہ چیزیں، کیونکہ جو یہ بہت سی آ رہی ہیں اب، یہ آہستہ آہستہ جمع ہوتی جا رہی ہیں. ابھی مطلب 8 لیسنز کے اندر اتنا ہو گیا تو ابھی اور پائل اپ ہوں گی. تو کیونکہ وہ کوشچن جو تھے، وہ لاسٹ کے 6-7 کوشچنس، وہ ایکچولی دے ور ریلیٹڈ ٹو آل دا پریویس جو ہے نا سبق. تو اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ہمیں آسانی سے گرامر کو گراسپ کرنے میں سمجھ کے لگے، تو اس میں آپ کچھ مشورہ دے سکتے ہیں؟ اچھا بردر، دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. وہ ہم تو رول اوور کر رہے ہیں نا، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، کانسیپٹ ایک ہی ہے، ایک ہی سلائیڈ ہے گرامر کی جو مسلسل ابھی تک چل رہی ہے. پہلے 10 لیسنز میں وہی ہے، اور وہ سلائیڈ ہے جس میں لکھا ہوا ہے اسم، فعل اور حرف. آپ لوگ اس کی لیں اسکرین شاٹ اور لگا لیں اپنے اس کے اوپر، اور اس کی پریکٹس کرتے رہیں، جو میں کوشش بھی کرتا ہوں آپ کی وہ کلاسز کے درمیان. ایک ہی ابھی تک اسی کو لے کے ہم چل رہے ہیں، ہم نے کہیں اور ادھر ادھر ہلے نہیں ہیں.
اسی کے اوپر ہم نے کہا ہوا ہے، نشانیاں بھی بتائی ہیں، اسی کے حوالے سے واحد جمع فی مذکر مؤنث یہ سب ہو رہا ہے. تو اس لیے اس سلائیڈ پر فوکس کر لیں، کوئی اور اسپیشل آپ کو چیز نہیں ہے ضرورت انشاءاللہ. اور ہاں اگر آپ کو تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے تو پریشانی ہو، فرسٹ ٹائم وی آر ڈوئنگ اٹ، اور تو مجھے یقین ہے جو آپ آگے بڑھتے جائیں گے یہ کانسیپٹ بہتر ہوتے جائیں گے. باقی اس پر اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ ابھی انشاءاللہ کلاس کے آخر میں زیادہ بات کر لیتے ہیں. آئیے گرامر کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر کے حصے میں انشاءاللہ آج بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. 2 انٹرسٹنگ کام ہیں. ایک تو ہے ھذا ھؤلائی، ھذا ھؤلائی، ذالک اولئک، ھذہ ھؤلائی، تلک اولئک. یہ اشارے ہیں کچھ، ابھی تو میں ایسے ہی بول رہا ہوں، بعد میں آرام سے آپ کو کرواتا ہوں. اور آپ حروف جر پڑھ رہے تھے پچھلی کلاسز کے اندر، آپ نے پڑھا من، عن، علی، الی، مع، عند اور لا. تو یہ سارے جو ہم نے پڑھے انشاءاللہ حروف جر، ان کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں، یہ سلائیڈ کی میں بات کر رہا تھا، تو اس کو فوکس کر دیں آپ. انشاءاللہ گرامر کا میجر حصہ ہمارا اس میں کور ہو رہا ہے. یہ وہ ٹیبل ہے حروف کے، انہیں حروف جر کہتے ہیں ہم، پریپوزیشنز کہہ لیں. یہ ہم نے کیے ہیں الحمدللہ، آپ سب کو یہ آتے ہیں. لہو کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اس کے لیے منہو اس سے، عنہو اس کے ساتھ، اسی طرح بیہی اس سے، فیہی اس میں، علیہ اس پر، اور الیہ اس کی طرف، معہو اس کے ساتھ، عندہ اس کے پاس. تو یہ ہم نے ابھی تک کیے ہیں، جن میں سے 7 جو ہیں یہ آپ کو میں پھر بتا دوں، 7 حروف جر ہیں اور 2 جو ہیں مع اور عندہ. یہ اس میں اگر یہ سوال آ جائے تو پلیز ذہن میں رکھیں. بعد میں لوگ مجھے کہتے ہیں سر ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے اس کو حروف، یہ مع اور عندہ، یہ میں پہلے شروع ہوتے بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں. آج کی کلاس میں ہم حروف جر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں دیکھیں گے کہ یہ حروف جر جو ہیں، باتیں تو وہ 3 ہیں لیکن 4 اصولوں کے طور پر ابھی ہم انہیں سیکھیں گے. حروف جر جو ہیں، یہ دیکھیں، یہ سلائیڈ پہ لکھا ہوا بھی آ گیا ہے کہ حروف جر ہے لا، من، عن، بی، فی، علی، الی، اور مع اور عندہ اسم ہے لیکن حرف کی طرح استعمال ہوتے ہیں. اب ان کی پہلی بات حروف جر کی. حروف جر یعنی پریپوزیشن، ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. الگ سے مراد کہ وہ دوسری زبان میں کچھ اور اپیئر ہوگا، آپ کہیں گے کہ اچھا یہ کیسے ہو گیا. جیسے آمنت باللہ، آمنت میں ایمان لایا، باللہ، اب بھی ہم نے کہا تھا، ویسے تو بھی ہم نے کہا تھا سے، بسم اللہ میں. عربی میں آمنت باللہ کا معنی عربوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، لیکن جب ہم پر منہ سے نکالتے ہیں تو ہم نے تو عربی میں اس کے لیے اللہ پڑھا ہے. یہاں پہ ترجمہ ہو رہا ہے میں اللہ پر ایمان لایا. ٹھیک ہے، اب بندہ کہتے ہیں یار یہ پر کہاں سے ہو گیا، بھی کا ترجمہ تو سے ہونا چاہیے، میں اللہ سے ایمان لایا. تو حروف جر زبان میں جب بدلتی، اب میں اردو میں اگر میں لکھ دوں میں اللہ سے ایمان لایا تو وہ کوئی معنی ہی نہیں بنے گا. تو یہ اردو زبان کی مجبوری ہے، اور حروف جر کا یہ انداز ہے کہ وہ بدلتے رہتے ہیں. اب دیکھیں یہی لفظ، لیٹ سے ہم عربی کو ایک طرف رکھتے ہیں، اردو انگلش میں بھی یہی ہو رہا ہے. آپ نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا، تو اصولاً تو ترجمہ ہونا چاہیے آئی بلیوڈ آن اللہ، پر. لیکن انگلش میں آپ کبھی بھی آن اللہ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں آئی بلیوڈ ان اللہ، آئی بلیو ان اللہ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انگلش اردو میں ہے تو عربی میں بھی یہ رول ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. بس یہ چھوٹی سی بات، پہلا رول، ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. اور اگلی بات یہ اس سے کنیکٹڈ ہے کہ کبھی حرف جر عربی میں تو نظر آئے گا مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا. جب آپ نے ترجمہ کیا، مثلا عربی میں ہم نے کہا اغفر لی، بخش دے مجھے. اب دیکھیں اردو میں بھی جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا بخش دے مجھے، اس میں کوئی سے، کو، می، میں، پر کچھ نہیں آ رہا. انگلش میں بھی ہم جب کہہ رہے ہیں forgive me، بخش دے مجھے، تو کوئی اس میں پریپوزیشن نہیں لکھی ہوئی، ان، آن، کچھ بھی نہیں ہے.
عربی میں لی آپ کو پتہ ہے یہ پریپوزیشن کا ہے، یہ جو آپ کو اس وقت نظر بھی آ رہا ہے سامنے، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی عبارت میں لکھی ہوئی پریپوزیشن بعض اوقات دوسری زبان میں ترجمہ ہوتے ہوئے غائب. ٹھیک ہو گیا؟ تو حرف جر عربی میں ہوگا، دوسری زبان میں نہیں ہوگا. بعض اوقات سیم زبان میں بھی ایکسپریشن بدلنے سے ایسا ہو جاتا ہے. انگلش میں یہ آپ کہتے ہیں آئی سے ٹو یو، آئی سے یو کہیں گے تو غلط ہوگا، لیکن یہی بات اگر آپ یہ یوں کہیں آئی ٹیل یو، اور اگر ٹو لگائیں گے نا آئی ٹیل ٹو یو، تو یہ غلط ہوگا. تو ہے نا انٹرسٹنگ بات. تو یہ زبانوں کا اپنا انداز ہے، تو زبانیں اسی طرح ہے، لہٰذا ہمیں یہ باتیں سیکھنی ہے. جو تیسرا ہے وہ تو بالکل اسی بات کی الٹ ہے. کیا؟ کبھی حرف جر عربی میں نظر نہیں آئے گا لیکن ترجمہ کرتے ہوئے وہاں لانا پڑے گا. ورحمنی، اب ورحمنی میں کوئی حرف جر نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں عربی کا حرف جر، لیکن ترجمہ جب ہم کریں گے وا اور ارحمنی، مجھ پر رحم کر، تو پر آ گیا اس میں. پر کے لیے یہاں پہ نہ الا لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے عربی میں. اسی طرح انگلش میں ہم ٹرانسلیشن کی اینڈ ہیو مرسی آن می، آن می، آن کا تو عربی کچھ بھی نہیں لکھی ہوئی ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی دونوں وائس ورسا ہو سکتے ہیں. کبھی عربی میں حرف جر ہے تو ترجمے میں نہیں آتا، کبھی عربی میں نہیں ہے ترجمے میں آتا ہے. تو یہ دو باتیں، دو رول آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے ایک ہی بات سمجھے اس کو. آخری بات، حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. یہ بھی سب زبانوں میں ہوتا ہے. اگر میں کہوں لکڑی سے مارا، تو لکڑی تھی اور اس سے مارا، یہ لکڑی ہے اس سے مارا. اگر میں کہوں لکڑی کو مارا تو بات بالکل ہی الگ ہو گئی، یعنی اس کو مارا، اس کو. ٹھیک ہے؟ انگلش میں کیا ہوتا ہے دیکھیں، ایک ہی لفظ ہے گیٹ، گیٹ. اگر میں کہوں گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ، گیٹ لگا ہے لیکن آؤٹ باہر جا، اور گیٹ ان اندر آ، بالکل اپوزٹ. حالانکہ شروع میں وہی گیٹ لگ رہا ہے. تو گیٹ اپ کھڑے ہو جاؤ، گیٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ، اپوزٹ. تو حرف جر نے لفظ کا پورا مطلب بدل دیا، حالانکہ پہلے تو جی ای ٹی گیٹ وہی والا ہے. تو ایسا عربی میں بھی ہوگا، حرف جر بدلنے سے معنی بدل جائے گا. تو عربی کی ایک مثال بھی دیکھ لیتے ہیں، بڑی عام مثال ہے. حرف جر بدلنے سے معنی کیسے بدلتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں سلی لی ربی کا، یہ کس سورہ سے ہے بلا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. سلی لربک، سلی جو لفظ ہوتا ہے سلی، اس کا مطلب اصل میں ہوتا ہے رحمت بیچ، نماز پڑھ. تو جب ہم کہتے ہیں سلی لی ربی کا، لی جب حرف جر لگتا ہے تو یہ ہمیشہ اللہ کے لیے ہوگا، نماز پڑھیے رب کے لیے. یہی سلی جس کا مطلب ہے نماز پڑھ، اس کے بعد اگر حرف جر آ جائے سلی علی، تو مطلب بن جاتا ہے رحمت بیچ، یعنی صلی علی محمد. تو نماز پڑھنی ہوگا محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بیچ. جیسے وہ تھا گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، گیٹ ٹو، تو وغیرہ وغیرہ. تو صلی لربک کا، صلی علی محمد. صلی کا ویسے مطلب نماز پڑھ. تو یہ کچھ فارمولے ہیں، پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ وہ پتہ نہیں کیا بتا دیا. 4 باتیں ہم ان کو دہرائیں گے بھی انشاءاللہ. آپ کل ریویژن کی کلاس میں بھی دہرائیں گے، اور آہستہ آہستہ ان کو ہم سمجھیں گے، پھر اپلائی کرتے جائیں گے، سب سمجھ آ جائے گا. تو ابھی بردر عامر کہہ رہے تھے، وہ کہیں گے گرامر میں یہ کہہ رہے تھے، تو آج گرامر تھوڑی آگے بڑھی ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا، ہم نے اپلائی کرنا، رٹے نہیں لگانے اس کا. صرف تھوڑا سا ہمیں پتہ چلا کہ یہ حروف جر جو آتے ہیں یہ انگلش اردو کی طرح ان کے بھی کچھ بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. 4 باتیں، ہر زبان کا الگ، کبھی عربی میں کبھی عربی میں نہیں، اور حرف جر بدل سے معنی بدل. ایک نظر مار لیں پھر آگے. آج یہ ذرا مشکل تھا، آگے مزے کے دلچسپ اشارے آ رہے ہیں، ذرا ٹینشن کم ہو جائے گی، کمفرٹیبل فیل کریں گے. چلیں جی، آج آپ کو آگے اشارے کرتے ہیں ہم، اشارے، اور آج نئے اشارے. تو ہم یہ اشارے بہت کیے نا ہم نے، یہ وہ جو 6 والے ہیں، آج یہ مزے کے اشارے آپ کو مزہ آئے گا. پہلا اشارہ جو ہے، ذرا ہاتھ خالی کریں سارے.
اور ٹی پی آئی کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹی پی آئی میں سنیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، دیکھیے، اور کیا کیجیے پھر بتائیے، دکھائیے، دل سے کیجیے، سب مل کر کیجیے. تو اس لیے تیار ہو جائے ذرا. اپنا ہاتھ، ایک ہاتھ، ایک انگلی نیچے کی طرف یوں اشارہ، ہاذا. ہر زبان میں، اردو میں آپ کہتے ہیں نا یہ، تو ہاذا. انگلش میں آپ کہتے ہیں دس. عربی میں ہے ہاذا، ہاذا. اب جب میں ہاذا کہہ رہا ہوں تو یہ میرے پاس سمجھے یہ موبائل ہے، میں کہہ رہا ہوں ہاذا جوال، یہ موبائل ہاذا جوال ہاذا. ایک انگلی نیچے کی طرف اشارہ، ایک انگلی ویسے ہی ایک کے لیے یوں اشارہ نیچے کی طرف، ہاذا یہ. اب اگر میں انگلیاں کھول کے زیادہ کر دوں اور بولوں ہؤلاء، تو یہ بن گیا یہ سب کے سب جمع ہو گیا. دیز یہ سب، ہاذا یہ سارے اشارے کریں جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے. ہاذا یہ مجھے اوپر تھوڑا آپ کو دکھانے کے لیے کرنا پڑا، یہاں پہ کر کے کرنا ہے آپ نے اشارے. ہاذا یہ، ہؤلاء یہ سب. ٹھیک ہے. ہاذا جوال، ہاذا کتاب کر سکتے ہیں آپ. یہ کتاب ہے تو کہہ رہا ہوں ہاذا کتاب. تو زیادہ ہے تو ہاذا کتب، ہؤلاء کتب. تو اسی طرح آپ یہ ہاذا یہ، ہؤلاء یہ سب سب کریں. ہاذا یہ، ہؤلاء یہ سب. آپ کی باری، کون کرائے گا پریکٹس؟ برادر محمد صدیق. ہاذا یہ، ہؤلاء یہ سب. ویری گڈ. برادر محمد رضوان آپ بھی کروائیں. ہاذا یہ، ہؤلاء یہ سب. ویری گڈ بیٹا. مسز رضوان کروائیے. ہاذا یہ، ہؤلاء یہ سب. ویری گڈ. اچھا اب میں آپ کے لیے اور آسانی کرتا ہوں یہیں پر. اگر میں یہ والے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے یوں اشارہ کروں تو آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئی ہے کہ یہ جو اشارہ ہوگا تو یہ کس لیے ہوگا؟ میں عربی کا کوئی لفظ بولوں گا تو کوئی آپ میں سے انمیوٹ کریں خود کو، مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا. اگر میں کہتا ہوں مؤنث کے لیے ہاذا نہیں، ہاذی ہی لفظ سنے غور سے، ہاذی ہی، ہاذی ہی. ٹھیک. ہاذی ہی، یہ میرے لیے ہے. صحیح کہا. اب یہ مؤنث کے لیے، یہاں ہاذا مذکر کے لیے، یا ہاذی ہی مؤنث کے لیے. اور انٹرسٹنگ بات، دلچسپ، اس کی جمع یہی ہے ہؤلاء. مؤنث کے لیے بھی جمع یہی ہے ہؤلاء. فرق یہاں پڑا ہے، ہاذا مذکر ایک، دس. ہذہ مؤنث ایک، دس. ہؤلاء دیز. مؤنث کی بھی سیم جمع، مذکر کی بھی سیم، ہؤلاء دیز یہ سب. اوکے چلیں، کون کر کے بتائے گا مجھے مؤنث کے اشارے؟ سسٹر لشفا عروج. ہؤلاء یہ سب، سوری ہذہ، چلے بولے ہذہ. چلیں سسٹر مسز نعیم اختر بولیں. ہذہ یہ مؤنث، ہؤلاء یہ سب مؤنث. ایکسیلنٹ سسٹر، ویری گڈ. سسٹر فائزہ. ہاذہ یہ لیفٹ فنگر سے ہوگا فیمیل، اور ہؤلاء یہ سب فار فیمیل، ساری فنگرز لیفٹ ہینڈ. سسٹر ارشی. ہاذا یہ، ہؤلاء یہ سب، ہاذہ یہ مؤنث، ہؤلاء یہ سب مؤنث.
वेरी गुड. देखिए इन्होंने कितना अच्छा दोनों करवा दिया. हाजा दिस मुज़क्कर के लिए, हाउलाई ये सब, हाजी ही दिस फॉर मुअन्नस, हाउलाई ये सब. तो ये तो मजे के नए इशारे हमने सीखे दोनों हाथों से. ठीक है. इसी तरह अब इशारे करीब के भी होते हैं, दूर के भी होते हैं. आप जिसके साथ दैट भी कहते हैं, ये के साथ वो भी कहते हैं. तो अगर मैं यूं उस तरफ कोने में ना, तो ये मैं बिल्कुल राइट पर कर रहा हूँ, जहाँ पे हो आप हुआ का इशारा करते थे वहां नहीं है ना. मैं यूं आपको सामने इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि इन इशारों के पहले ही हमने माना ये इन दोनों के दरमियान में यहाँ 45 डिग्री पर इशारा कर रहा हूँ. वो कमरे का कॉर्नर मेरे सामने आ रहा है, तो मैं कर रहा हूँ ज़ालिका. आप सब करें मेरे साथ, ज़ालिका. ज़ालिका मीन वो दूर. ज़ालिका यहाँ तो हुआ है ना, यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये राइट पर नहीं है, यहाँ पे करते मेरे डायगोनल सामने इधर. ज़ालिका वो, और इसकी जो है उलाइका. ज़ालिका वो, उलाइका वो सब. ज़ालिका वो दैट, उलाइका वो दोज, सब के सब वो. ठीक है जी. कौन कराएगा? सिस्टर नहीं. ज़ालिका वो, उलाइका वो सब. एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत अच्छे. अच्छा, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद करवाइए. ज़ालिका वो, उलाइका वो सब. एक्सीलेंट ब्रदर, वेरी गुड. ब्रदर मलिक मोहम्मद शफीक करवाइए. ज़ालिका वो, उलाइका वो सब. बहुत खूब. सिस्टर माजिबी करवाइए. ज़ालिका वो, उलाइका वो सब. माशाल्लाह, बहुत अच्छे. अब यही आसानी के लिए इसी तरह मुन्नस के भी हैं. तो ज़ालिका की जगह यहाँ मुन्नस के लिए मैं उंगली से इस तरफ इशारा कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ तिल का. ना तो यहाँ कर रहा हूँ इशारा हिया वाली जगह पर, और ना यूं सामने, बल्कि मैं यूं कर रहा हूँ कोने में. तो मैं कह रहा हूँ तिल का. क्या कह रहा हूँ? तिल का. तिल का वो मुन्नस, तिल का. यहाँ था ना ज़ालिका, ज़ालिका जम मुज़क्कर, तो इसकी तिल का मुन्नस वो मुन्नस. और जमा इसकी भी कोई है, उलाइका. आसान. तिल का वो, उलाइका वो सब. तिल का वो, उलाइका सब. करवाएं, कौन करवाएगा? सिस्टर अंबर करवाइए. हाँ जी, ये मैं सीधे हाथ से 45 डिग्री के एंगल पे इशारा कर रही हूँ. ज़ालिका वो मुज़क्कर, उलाइका ज्यादा फिंगर्स खोल के वो सब मुज़क्कर. जबकि मैं उल्टे हाथ से 45 डिग्री पे इशारा करती हूँ तिल का वो मुअन्नस, और मैं मल्टीपल फिंगर्स खोल के कहती हूँ उलाइका वो सब मुअन्नस. माशाल्लाह सिस्टर, बहुत खूब और बड़े अच्छे तरीके से आपने साथ उसको बताया भी. वेरी गुड जी. ब्रदर मलिक मोहम्मद शफीक करवाइए. ज़ालिका वो मुज़क्कर, उलाइका वो सब मुज़क्कर. तिल का वो मुअन्नस, उलाइका वो सब मुअन्नस. एक्सीलेंट. अब आपको देखिए मुज़क्कर मुअन्नस एक दफा समझने के लिए हमने कह दिया. अब आपके हाथ का इशारा आपको बता रहा है. राइट हैंड से कर रहे हैं तो आपको पता है ये क्या है. लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आपको दोनों सूरतों में. तो इसलिए हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने इशारे पढ़े आज के अरबी बोलचाल उससे. हाज़ा मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिमून. तो यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल. हाउलाई मुस्लिमून, ज़ालिका मुस्लिम, उलाइका मुस्लिमून. तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट साथ ही जुड़ा हुआ है. सवालात आपको आते हैं. अगर मैं कहूँ मन हाजा तो आप कहेंगे हाजा मुस्लिम. मन हाउलाई कोई जमा की बात, जमा में जवाब. मन ज़ालिका, ज़ालिका मुस्लिम. मन उलाइका, उलाइका मुस्लिम. इसी तरह अगर कह दें मन दिल का तो आप क्या कहेंगे? दिल का मुस्लिमा. है ना. इतने तो अब आपके स्किल बन गए. और अगर इसी तरह पूछ लिया जाए मन उलाइका तो आप क्या देंगे? उलाइका मुस्लिमात. अगर इस हाथ से मैं कह रहा हूँ तो हमने हाजी ही भी सीख लिया, तिल का भी सीख लिया. आज का नुक्ता तालीम इंशाल्लाह वो क्या है? वो ये कि आपको हम कहते हैं ना रोज करने वाले 7 काम.
تو ان میں سے پہلا کام آج آپ کو اس پہ تھوڑا بات کر لیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کو دیکھ کر اس میں سے تلاوت کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو اس پر ایک خوبصورت حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ بڑی پیاری، بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ۔ اقرأ القرآن ہے، قرآن کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، قرات کیا کرو۔ اقرأ القرآن فإنہ، پس بے شک یہ یأتی یوم القیامت، قیامت کے روز آئے گا تمہارے پاس، کیا کرے گا؟ شفیعا لأصحابہ، اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر، شفیع بن کر۔ تو اب ذرا توجہ کر لیں، قیامت کا دن آپ کو یاد ہے جب ہم نے کہا تھا مالک یوم الدین، کہ کتنا ہولناک ہوگا، بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی سب ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ اس دن قرآن آپ کے لیے شفیع بن کر، سفارشی بن کر آئے گا۔ اور اگر ہم سب چاہتے ہیں قرآن کو سمجھیں اچھا اور اس کی سفارش سے فائدہ اٹھائیں، تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑیے، تھوڑا ہلکا کم، کوئی ایک نا یارڈ سٹک رکھ لیں، یارڈ سٹک۔ آئی ڈونٹ نو یہ مجھے کہنا چاہیے نہیں، لیکن میں نے کم از کم میری یارڈ سٹک یہ کم از کم، کہ مصروفیت ہے اور کام ہے زندگی میں بھی، تو ایک کام مس نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہ ایک آیت کی تلاوت روزانہ کرنا، ترجمہ کرنا میں نے اپنے لیے رکھا۔ تو تلاوت ہو ہی جاتی ہے تو ساتھ اس کا ترجمہ۔ آپ ابھی شروع کا لیول ہے تو چاہے اس کی تلاوت ہی رکھ لیں کہ اتنی تلاوت کم از کم روزانہ ہونی چاہیے، اور پھر ترجمہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ جب اس پر آ دیں گے۔ تو میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی ہو جائے، کوئی مصروفیت ہو، کوئی دن ہو، کم از کم ایک آیت کا، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ اب چونکہ سلسلہ چلا ہوا ہے تو وہ رکتا نہیں۔ تو جس قدر آپ قرآن کے قریب آئیں گے، اور روزانہ نئی آیت کا، یعنی کنٹینیوسلی وہ چلتا رہتا ہے، تو اس کے قریب آتے جائیے، اتنا ہی عربی سیکھنی بھی آسان ہو جائے گی۔ سو اس کی تلاوت روزانہ کیجیے۔ تلاوت کے لیے روزانہ کم از کم اگر 5 منٹ آپ رکھ لیں تو الحمدللہ بڑا وقت ہوگا۔ یہ جو لوگ اس سے زیادہ دیتے ہیں ان کے اللہ کا بڑا فضل ہے، جو اس سے کم ہے وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، جو نہیں دے پاتے وہ کم از کم، میں کہتا ہوں 2 منٹ بھی آپ تلاوت کیجیے۔ اب تو موبائل کے اوپر آپ کے ایپس میں بھی قرآن ہوتا ہے، کتاب کو پڑھیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ کے بچے ہیں گھروں میں، جو بچے ہیں ان کو وقت دینے ضرور دیں۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں ایک ہے کہ کم از کم یہ آدھا گھنٹے سے 1 گھنٹہ بچے قرآن کو دیتے ہیں، اور نہ صرف تلاوت بلکہ اس کو زبانی یاد کرنا اور پھر اس کے معنی کے اوپر بات کرنا، تاکہ ابھی سے یہ بچے قرآن سے صحیح فائدہ اٹھائیں۔ سو الحمدللہ اس کے ساتھ آج ہم 27,000 کی بار کو قبول کر گئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔